جگہ کا نام ہے، ایک ولیج کا نام ہے، ایک گاؤں کا نام ہے خیبر، جو کہ حجاز میں ہے، تقریباً مدینے سے 140 کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ گاؤں ہے جس کا نام خیبر ہے۔ خیبر میں 2 قلعے تھے، ایک قلعے کا نام نائم تھا، پہلے قلعے کا نام نائم، دوسرے قلعے کا نام قموس جس پہ مرحب تھا۔ ان دونوں قلعوں کو اسلام کے سپاہیوں نے فتح کر لیا۔ اب اس کے بعد جہاں یہودی زندگی بسر کرتے تھے، جہاں رہتے تھے، اس جگہ کا نام فدق تھا۔ ان دونوں قلعوں کے بعد جو جگہ تھی وہ فدق تھی۔ فدق وہاں زندگی یہودی بسر کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس میں کئی باغات تھے، ہر طرح کے اس میں درخت لگے ہوئے تھے، بہت بڑی جاگیر یہودیوں کی، جس کا نام فدق تھا۔ جب یہ دونوں قلعے اسلام کے سپاہیوں نے فتح کر لیے تو آگے بڑھے، چاہا کہ فدق پہ حملہ کیا جائے۔ اس سے پہلے کچھ یہودیوں کے سربراہ آگے آ گئے، کہا ہم اب آپ سے جنگ نہیں کرنا چاہتے، اور اس فدق سے جو بھی آمدنی آئے گی ہم اس کا نصف حصہ آپ کو عطا کریں گے۔ رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ کہا بتائیے کیا شرط ہے؟ کہا میری شرط یہ ہے کہ تمہارے گھر والے اور تمہارے جو مارے گئے ہیں ان کا قصاص، ان کا بدلہ ہمارے ساتھیوں سے نہیں لوگے، اسلام کے ساتھیوں سے نہیں لوگے، اور دوسری یہ بات کہ اگر تمہارے اوپر حملہ ہو رہا ہے تو ہم تمہاری دفاع کے لیے آگے بڑھیں گے، اگر ہمارے اوپر حملہ ہو رہا ہے تو آپ ہماری دفاع کے لیے آگے آئیں گے۔ انہوں نے شرط منظور کر لی، رسول اللہ مدینے واپس چلے آئے۔ کچھ دنوں کے بعد قبلہ خبر یہ ملی کہ یہ لوگ منصوبہ بنا رہے ہیں کسی غیر مسلم عرب کے ساتھ مل کے اسلام کے محافظوں پہ، مسلمانوں پہ حملہ کرنے کا یہ منصوبہ بنا رہے ہیں۔ رسول اللہ کو خبر ملی، سپاہی تیار کیے، فوج تیار کی، لشکر تیار کیا، اور چاہا کہ ان پہ حملہ کیا جائے۔ جب ان یہودیوں کو خبر ملی، اس وقت اسلام کا اتنا دبدبہ اور رعب تھا کہ لوگ اسلام اور مسلمان کے نام سے کانپتے تھے۔ جب ان کو خبر ملی کہ مسلمان حملہ کرنے والے ہیں، انہوں نے کہا قبلہ، جو ہم نے آپ کے ساتھ غداری کی اور جو میں نے آپ سے معاہدہ لیا تھا وہ توڑا، اس کے عوض میں ہم آپ کو فدق دیتے ہیں، اور اب ہم آپ سے دوبارہ جنگ کرنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے۔ عوض میں فدق دیا۔ اب جب رسول اللہ کو فدق، دیکھیے اسلام میں 3 طرح سے زمین مسلمانوں کی ملکیت ہوتی ہے۔ پہلے کہ جس پہ مسلمان گھوڑے دوڑائیں، جنگ کریں قتال کے ذریعے، جس پہ قبضہ کر لیں، وہ مسلمانوں کی ملکیت وہ زمین ہوتی ہے، سب کی، سارے مسلمانوں کی ملکیت، جنہوں نے گھوڑے دوڑائے ہیں سب کی ملکیت وہ زمین ہوگی۔ اچھا قبلہ، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ مسلمان تو نہیں ہے، ایک جگہ پہ مسلمان نہیں ہے، لیکن وہ بعد میں اسلام قبول کر لیتے ہیں، تو وہ زمین ان کی ملکیت ہوگی جنہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ تیسری شرط کیا ہے؟ وہ زمین جس پہ نہ گھوڑے دوڑے ہوں، نہ وہاں کے رہنے والوں نے مسلمان اسلام قبول کیا ہو، اس کو بطور عوض، مطلب نہ جنگ ہوئی ہو وہاں پہ، نہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہو، اور وہ زمین مسلمانوں کی نہیں بلکہ اسلام کے جو حاکم ہیں ان کی ملکیت میں دے دے، بطور ہدیہ یا حب کر دے اس کو مسلمان کے حاکم کو، تو اس پہ کسی مسلمان کا حق نہیں ہوگا۔ وہ حاکم جس طرح سے چاہے اس زمین کو استعمال کر سکتا ہے، وہ چاہے جسے دے چاہے نہ دے۔ یہ 3 شرطیں ہیں کہ مسلمانوں کو کس طرح سے زمین ملتی ہے، کس طرح سے ان کی ملکیت میں آتی ہے۔ اگر بغیر جنگ کی یہ کوئی زمین حاصل ہوئی ہو تو وہ حاکم کے حق میں آتی ہے، حاکم چاہے جس طرح اس کو استعمال کرے۔ تو جیسے ہی یہ زمین اسلام کے حاکم رسول اللہ کے ہاتھوں میں آئی، فوراً ہی اس آیت کا شان نزول ہی یہی ہے کہ وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، اے رسول اپنے قرابت داروں کے حق کو ادا کر دیجئے۔ فوراً رسول اللہ نے 7 ہجری میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ وعلیہ السلام کو یہ زمین
دے دیا جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی۔ اچھا صاحب 11 ہجری میں رسول اللہ کی شہادت ہوئی۔ مستدرک الصحیحین کی روایت ہے کہ اس میں لکھا ہے رسول اللہ کی شہادت ہوئی، تو میں یہاں پہ ذکر کر رہا ہوں کہ 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہوئی۔ 11 ہجری کے بعد جو اسلام کا پہلا خلیفہ پہلے نائب ہوئے وہ حضرت ابو بکر تھے، پہلے نائب ہوئے۔ تو انہوں نے اس کو اسلامی زمین سمجھ کے فدق کو وہاں سے جناب فاطمہ زہرا کے جو مزدور تھے ان کو ہٹوایا، اور اسلام کے سپاہی جو تھے، جو مزدور تھے، ان کو اس فدق میں داخلہ دیا۔ جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو یہ خبر ملی تو انہوں نے عباء کو پہنا، اور کئی یہاں پہ روایتیں ہیں الگ الگ، میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جناب فاطمہ زہرا نے ام ایمن، حسن و حسین علیہم السلام و مولا علی علیہ السلام کو ساتھ لیا، اور ابن عباس بھی مولا علی علیہ امام جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ ہوئے۔ صدر دروازے سے جناب فاطمہ زہرا مسجد میں داخل ہوئی۔ راوی کہتا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اس انداز سے چل رہی تھی جیسے رسول اللہ چل رہے ہیں، اس انداز سے مسجد میں داخل ہوئی۔ اب یہاں سے میں آپ کے سامنے ایک صحیح بخاری کی روایت پیش کرتا ہوں۔ صحیح بخاری حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا جیسے ہی دربار میں داخل ہوئیں، انہوں نے مطالبہ فدق کیا حضرت ابو بکر سے، کہا کہ یہ فدق میرے بابا نے مجھے دیا تھا۔ تو وہاں پہ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث، انبیاء کی کوئی میراث نہیں ہوتی، ما ترکناہ صدقہ، وہ جو چھوڑ دیتے ہیں وہ صدقہ ہوا کرتا۔